بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندائے منبر محراب چینل سے آپ کا دوست اور میزبان ڈاکٹر مفتی محمد اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہو چکا ہوں، اور آج کا ٹاپک ہمارا حدیث جبریل ہے۔ یہ ایک مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، اور چونکہ اس حدیث کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے یہ حدیث مشہور ہے حدیث جبریل کے نام کے ساتھ۔ اس حدیث کی روایت کی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، مشہور صحابی ہے، اور مقللین روات میں سے ہیں۔ مقللین روات ان روات کو کہتے ہیں، روایت کرنے والوں کو کہتے ہیں جن سے بہت کم مقدار میں احادیث ثابت ہیں جو انہوں نے روایت کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ہم صحابہ کرام جمع تھے۔ اسی اثناء میں ایک شخص حاضر ہوا، اور وہ شخص ایسا تھا کہ ہم اس کو پہچانتے نہیں تھے، یعنی اس کا تعلق مدینہ کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے کہ اگر مدینہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا تو صحابہ کرام اس کو جانتے، صحابہ کرام اس کو نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے، اور ہیئت اور حالت سے بھی یہ اندازہ ہوتا تھا کہ مسافر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو مسافر ہوتا ہے تو اس کے کپڑے صاف نہیں ہوتے، اس کے اوپر گرد و غبار ہوتا ہے، اور مسافر کے بال بھی فراگند نہ ہوتے، لیکن اس شخص کے کپڑے بھی صاف تھے، اس کے بال بھی فراگندہ نہیں تھے، جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مسافر بھی نہیں ہے۔ تو ہم عجیب سی کشمکش کے اندر مبتلا تھے کہ یہ کون ہے، اس کو پہچانتے بھی نہیں ہے، کوئی مسافر بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ آیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب بیٹھا، اور اس نے اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ لگائے، ٹیک دیے، اور اپنے ہاتھ اپنے رانوں کے اوپر یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں کے اوپر رکھ دیے۔ دونوں باتوں کا احتمال ہے، اپنے رانوں کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھے یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں کے اوپر۔ ایک بے تکلفی کا اظہار وہ کر رہا تھا وہ شخص، کہ وہ بے تکلف ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر پوچھا، سوال کیا، اور سوال بھی محمد کا لفظ، محمد کے نام کے ساتھ سوال کیا، جس سے بھی پتہ چلتا کہ یہ شخص جو ہے یہ مہذب نہیں ہے، کوئی بدھو ہے،
جو بدھو عام طور پر تہذیب کے آداب سے اصول سے ناشنا ہوتا ہے، تو وہ شخص ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بدھو سا ہے، ان پڑھ ہے. سوال کیا محمد لفظ کے ساتھ، نام کے ساتھ، کہ اے محمد اسلام کیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر تم میں حج کرنے کی صلاحیت و طاقت موجود ہے تو تم حج کرو. اس کے بعد اس شخص نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ اچھا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو اس شخص نے کہا آپ نے درست جواب دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے کہ یہ آدمی پوچھتا بھی ہے، سوال بھی کرتا ہے اور تائید بھی کرتا ہے. جب کوئی آدمی سوال کرتا ہے تو سوال اس لیے کرتا ہے کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، اور جب کوئی کسی کی تائید کرتا ہے کہ ہاں تو نے صحیح کہا یا تو نے غلط کہا، تو وہ تب ہوتا ہے جب اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے. جیسے کہ استاد کسی طالب علم سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، اور طالب علم صحیح جواب دیتا ہے تو استاد اس کو کہتا ہے کہ تو نے صحیح جواب دیا یا غلط جواب دیا. تو استاد کو جواب کا پتہ ہوتا ہے، اس کو جب جواب ٹھیک ملتا ہے تو وہ تائید کرتا ہے، غلط ملتا ہے تو وہ تردید کرتا ہے. تو تصویب یا تردید، تائید یا تردید وہ کرتا ہے جس کو جواب کا پتہ ہوتا ہے، اور جو پوچھتا ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو جواب کا نہیں پتہ. تو اس وجہ سے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک طرف پوچھ رہا ہے اور دوسری طرف کہتا ہے کہ ہاں تو نے ٹھیک جواب دیا. اس کے بعد پھر دوسرا سوال کیا کہ اچھا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم یقین رکھو اللہ کے اوپر، اس کے ملائک کے اوپر، کتابوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر، قیامت کے دن کے اوپر، اور اس طریقے سے تقدیر کے اوپر، اچھی تقدیر کے اوپر، بری تقدیر کے اوپر. تو شخص نے پھر کہا کہ تو نے سچ کہا. پھر اس نے سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ احسان حسن سے ہے، خوبصورتی سے. احسان کسی چیز کو اچھا بنا دینا، خوبصورت بنا دینا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرو اس انداز سے کہ تو یہ تصور کر رہے ہو، تم یہ سوچ رہے ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے. یہ تصور قائم کرو کہ تو اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ مشاہدہ باری تعالیٰ ہے. عبادت کرتے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تو یہ گمان کرو کہ تو اللہ کو دیکھتے ہو، اور فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ تصور قائم نہیں کر سکتے ہو تو پھر یہ تصور قائم کرو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تجھے دیکھتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جب عبادت اس طریقے سے ہو کہ آدمی یہ سوچے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ عبادت کس قسم کی ہوگی.
پھر اس کے بعد سوال کیا اس شخص نے کہ اچھا قیامت کا بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا یقینی وقت جو ہے وہ بتاؤ۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ جیسے تجھے نہیں پتا اس طریقے سے مجھے نہیں پتا، سوال کرنے والے کو نہیں پتا تو جواب دینے والے کو بھی نہیں پتا۔ اس بارے میں اور آپ بالکل برابر ہیں، جیسے کہ آپ کو نہیں علم اس طریقے سے مجھے نہیں علم۔ اس شخص نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، فکس ٹائم کا تو نہیں پتا تجھے، اس کی کوئی علامت تو ہوگی، اس لیے کہ علامت سے چیزیں پہچانی جاتی ہے۔ آپ کو کسی چیز کی علامت بتائی جاتی ہے کہ اس چیز کس علامت کی کوئی چیز ہوگی، تو اس علامت سے آپ اس چیز کو پہچانتے ہیں۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ ہاں علامت ہے، اور علامت یہ ہے کہ تو ننگے پاؤں، ننگے بدن، فقیر و غریب اور اس طریقے سے بھیڑ بکریاں چرانے والے کو دیکھو گے کہ وہ تعمیرات میں، بلڈنگوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے۔ ایک زمانے کے اندر وہ اتنے فقیر تھے کہ ان کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ملتے تھے، جوتے نہیں ملتے تھے، کپڑے نہیں ملتے تھے، اور چرواہے تھے، بکریاں چراتے تھے، فقیر و غریب تھے۔ اب اتنے مالدار ہو گئے کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تعمیرات میں، عمارتوں میں۔ اور ایک نشانی اس کی یہ بتائی کہ تم دیکھو گے کہ لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ باندیوں کا رویہ رکھیں گے، جیسے کہ آقا اپنی باندی کے ساتھ رویہ رکھتا ہے، کسی بات پر اس کو غصہ آتا ہے تو اس کو گالی دیتا ہے، اسے بد اخلاقی کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، تو اس طریقے سے لوگ اپنی ماؤں کو ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے، گالیاں گلوچ دیں گے۔ یہ قیامت کی علامت ہے۔ تو تم دیکھو گے لوگوں کو کہ ماؤں کے ساتھ وہ رویہ ایسا رکھیں گے جیسے کہ باندیوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کافی اچھا یہ شخص چلا گیا، اور اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی نہیں کہ یہ کون تھا۔ کافی عرصہ گزر گیا تو پھر ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے پوچھا کہ آپ کو پتا تھا کہ وہ کچھ عرصہ پہلے جو ہم بیٹھے یہاں مجلس کے اندر بیٹھے تھے، کوئی شخص آیا تھا اور کچھ سوالات کیے تھے، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون تھا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت جبریل تھے، انسانی شکل میں آئے تھے اور آپ کو تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ سکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے دین، لیکن سوال کون کر رہا تھا؟ جبریل کر رہا تھا۔ آدمی جب سوال کرتا ہے اور پھر اس کو جواب دیا جاتا ہے تو فائدہ صرف سوال کرنے والے کو نہیں بلکہ سب سننے والوں کو جواب ملتا ہے۔ تو اسی وجہ